رخصت ہو بے سکونی، بے چین گھر سے جائے، ہر دل قرار مانگے، ہر ایک حقوق پائے، یہ کہ آئے گا ہمارے گھروں میں سکون کیسے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی ہوسٹ فائزہ خان گھروں میں سکون کیسے پروگرام کے سلسلے میں ایک اور پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم ایک انتہائی اہم رشتے کے حوالے سے بات کریں گے، جو رشتہ بیسکلی سکون کا رشتہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شوہر اور بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں، ان دو پہیوں میں موافقت جتنی زیادہ ہوگی گاڑی اتنی ہی تیز بھاگے گی، اور اگر ایک پہیا بھی ٹھیک سے کام نہیں کرے گا تو گاڑی کا چلنا ممکن نہیں رہے گا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس موضوع پر دینی رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں استاذہ نکہت ہاشمی، جو ہمیں بتائیں گی کہ سکون کا یہ رشتہ کیسے پرسکون رہ سکتا ہے۔ اس موقع پر ہمارے ساتھ ہماری مہمان خواتین بھی شامل ہیں۔ عفت صاحبہ ہیں جو کہ ایک وسیع تجربہ رکھتی ہیں، شوہر بیوی بھی ہیں اور بچوں کی رسپانسبلٹیز کو بھی نبھا رہی ہیں، زندگی کا ایک اہم حصہ گزار چکی ہیں۔ اسی طرح سے فرخندہ صاحبہ ہیں جو ہمیں اپنے تجربات سے اور سوسائٹی کے تجربات کے حوالے سے رہنمائی کریں گی۔ ہماری آڈینس میں ہمارے ساتھ شامل ہے، یہاں پر خواتین ہیں، بیویاں ہیں، اپنے تجربات سے بھی ہمیں آگاہ کریں گی۔ سوسائٹی میں آپ بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں، خاندانوں میں رہتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی بہت سے تجربات ہیں، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ آخر یہ سکون کا رشتہ کب بے سکونی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں عفت صاحبہ آپ سے بات شروع کرنا چاہوں گی کہ شوہر اور بیوی کے درمیان تلخی کی پہلی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تلخی کی پہلی وجہ کہ بیوی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بہت چیز سمجھتی ہے اور شوہر اپنے آپ کو سمجھتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ تلخی کی یہی وجہ ہے۔ دوسرا کوئی بات کہہ دی، صبر نہیں ہے۔ مجھے ایک فیملی سے ملنے کا اتفاق ہوا، دوحہ میں لڑکی تھی اور لڑکا دبئی میں تھا۔ لڑکی ڈاکٹر بن کے آئی کسی اور کنٹری سے، تو شادی ہوئی، 2 ماہ بعد ڈیورس ہو گئی، اور میں سخت پریشان ہوئی سن کے کہ ابھی شادی ہوئی ہے 2 ماہ نہیں گزرے تو ڈیورس ہو گئی۔ وجہ کیا تھی؟ وہ لڑکا کہتا تھا کہ میں اس کی بالکل ذمہ داری نہیں اٹھاتا، میں نے برداشت نہیں کرنی اس کی ذمہ داری، یہ ڈاکٹر ہے، یہ خود کمائے خود کھائے۔ اچھا، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ اور دوستوں کو اتنی اہمیت تھی دوستوں کو کہ شادی کے لیے بھی جب وہ لڑکا گیا تو دوست ہی ساتھ گئے ہوئے تھے۔ تو دیکھا تو تھا کہ یہ دوست آئے ہیں ساتھ، کوئی بڑا نہیں، کوئی فیملی کا فرد نہیں تھا، تھے بیسیکلی پاکستان کے دونوں نا۔ فرخندہ صاحبہ، جیسے عفت صاحبہ نے توجہ دلائی ہے کہ مرد ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور گھروں سے زیادہ ماں باپ سے زیادہ دوست امپورٹنٹ ہو گئے، پھر دوست بھی ویسے ہی ہیں، رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ کوئی بات جو آپ شیئر کرنا چاہیں آج کے اس پروگرام کے حوالے؟ دیکھیں، آپ نے اتنا نازک مسئلہ یہ ڈسکس کیا، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ٹی وی کے تھرو یا میڈیا کے تھرو یہ جائے آگے بات۔ دیکھیں، جب میاں بیوی بھی ایک اعتماد کا رشتہ ہے، ٹھیک ہے نا، جب میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کریں گے تو وہ رشتہ کبھی بھی نہیں چلتا۔ جیسے بیوی بھی کما رہی ہے، میاں بھی کما رہا ہے، تو وہ دونوں جب آپس میں ہوں گے تو وہ میری تیری میں بھی آ جاتی، اس میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں کہ یہ میں نے لی ہوئی چیز یا میرے پیرنٹس کی آئی ہوئی ہے، اس پہ اب فلانا بچہ لیٹ کے اس نے گندا کر دی تو میری ماں نے دیا تھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو جب ہم اگنور کریں گے تب زندگی سکون میں آئے گی۔ یہ ہوتی چھوٹی چھوٹی باتیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹالرنس اس رشتے میں نہیں رہی، تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، صبر نہیں ہے، کہ جس کی وجہ سے آپس کے کلیشز جو ہے وہ بڑھتے جاتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ ہمارے آڈینس بھی موجود ہے، تو آپ میں سے کوئی ایسا ہو کہ جو بتانا چاہے کہ کیا وجہ ہے، تلخی کیوں بڑھ رہی ہے، طلاقوں کی ریشو بڑھ رہی ہے، خلا کی ریشو بڑھ رہی ہے، لوگ شادی نہیں کروانا چاہتے اور ایک تلخی محسوس کرتے ہیں؟ صحیح۔
ایسا ہے کہ جب اس رشتے کے درمیان میں جب شک آ جاتا ہے نا، یا بیوی شوہر پہ شک کرے یا شوہر بیوی پہ شک کرے، تب بھی اس رشتے میں بہت تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اور ہمارے یہاں جیسے نارملی ہوتا ہی ہے کہ شادی کے بعد اب لڑکی سمجھتی ہے کہ بس اب یعنی اس کا بننا سنورنا جو تھا وہ مکمل ہو گیا، اب وہ اپنے اوپر توجہ نہیں دیتی ہے، اپنے فگر پہ اب میری مینٹین نہیں رہتا یا خوبصورتی کی طرف. تو وہ یہ چیز بھی، اور شوہر اسی طرح سے سلم سمارٹ ہو اور بن سنور کے جائے، تو یہ چیز بھی شک میں ڈالتی ہے، اور پھر اس چیز سے اختلافات کا آغاز ہوتا ہے. صحیح. جی ایک بات جو میں کرنا چاہوں گی اسی یعنی رشتے کے حوالے سے کہ بے سکونی کی وجہ کیا ہے. آج کل جو یعنی موبائل کا اتنا زیادہ یوز ہے نا، میں تو سمجھتی ہوں اس نے بھی بڑا رول پلے کیا ہے میاں بیوی کو بے سکون کرنے کے لیے. اچھا وہ کیسے؟ تو اس طرح سے کہ یعنی ایک خاتون ہے، اس کو اگر فون کال آئی ہے، وہ اٹھ کے مثلا اپنے شوہر کے پاس سائڈ پہ ہو کے بات اگر کر رہی ہے، تو اس کا جو شوہر ہے اس کے ذہن میں پتہ نہیں کیا آتا ہے، وہ یعنی اس کے اوپر اعتماد نہیں رکھتا، شک کرتا ہے پتہ نہیں کسے یہ بات کر رہی ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ویسے ہے میری نظر میں کہ یعنی میاں بیوی کے درمیان ایک قسم کی نا رنجش، اعتماد. پرسنل فون آ گیا. پہلے ایک PTCL ہوتا تھا، کال آتی تھی گھر میں سب کو پتا ہوتا تھا کس کی کال ہے، کوئی بلاتا تھا. اب تو جس کا پرسنل موبائل ہے اس کو کوئی ہاتھ بھی لگا دے، وہ چاہے بچے کا موبائل ہو بڑے کا ہو، تو وہ ایک شیر کی طرح دھاڑ کے پڑتے ہیں کہ میرے موبائل کو ہاتھ. میری اس میں پرسنل چیزیں، میری اس میں پرسنل، اس میں پرسنل تو پرسنل کیا ہے؟ اب میاں بیوی کا جو آپس میں رشتہ ہے اس میں پرسنل تو کچھ بھی نہیں ہے، اس میں تو ایک دوسرے کو شیئر کرنا چاہیے نا. تو جب میاں کا فون آیا تو وہ باہر اٹھ کے گیا تو بیوی پڑ گئی اس کو، یہ دیکھیں آپ نے کسی سے بات کی ہے. یہی شک کا جو ہے نا، یہ شک جو ہے نا، یہ ہمیشہ جو ہے نا خراب ہی کرتا ہے کام. شک ہر چیز کو شک کر رہا ہے. بالکل. جی اور کوئی بتانا چاہیے یہاں سے؟ یہ بات میں شیئر کرنا چاہوں گی. رب العزت نے جب یہ شوہر اور بیوی کا رشتہ قائم کیا تو اس کے کچھ حقوق اور فرائض بھی ساتھ بتائے. اور موسٹلی ہمارے ہاں جب لڑکی اور لڑکا ملوث ہو تو وہ حقوق العباد کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور دونوں میں ہر ایک یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ ریسیونگ اینڈ پہ میں رہوں، جس کی بس حق تلفی ہوتی ہے، ان کے جھگڑے بنتے ہیں. اور اس جھگڑوں کو وہ پھر ارد گرد کا معاشرہ جس میں پیرنٹس بھی شامل ہوتے ہیں، معاشرہ بھی شامل ہوتا ہے، اس کو ہوا دیتے ہیں. اور جس سے بڑھتے بڑھتے اس میں وہ سیٹلمنٹ نہیں کرتے، اپنے حقوق کو نہیں سمجھ رہے، کیونکہ ان کی بیس نہ وہ خدا سے جڑے ہوتے ہیں نہ خدا کی گائیڈنس لے رہے ہوتے ہیں. وہی بنیادی بات جو ہمارے پاس ہر دفعہ آ رہی ہے کہ علم کی کمی ہے، حقوق و فرائض اپنے نہیں، ان کو نہیں سمجھ رہے ہیں. لیکن ایک اور بات جس طرح ابھی آپ نے یہاں سے بات کی تھی کہ فون ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا. پچھلے دنوں ایک فیملی سے ملنے کا اتفاق ہوا، پتہ چلا کچھ عرصے پہلے شادی ہوئی تھی، اب ڈائیورس ہونے کو ہے. وجہ یہ تھی کہ میاں بیوی آپس میں ایک فیس بک فرینڈس بھی تھے. میاں نے اچانک مینشن کیا ہوا تھا فلاں سے شادی ہوئی، میاں نے اچانک یہ ختم کر دیا، سنگل کا سٹیٹس شو کر دیا. اس کے بعد ہونا کیا تھا، بیوی نے ایک کوہرام مچا دیا کہ اس کی کیا وجہ ہے. کرتے کرتے معاملات کھلے تو پتہ چلا کہ لڑکا کہیں اور انٹرسٹڈ ہے، اور وہ جو ہے اس کے پاس. تو تھوڑی ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ ہمارے پاس بہت سی چیزیں جو پہلے میاں بیوی میں شرم و حیا کا باعث تھی، اب بہت سے ایسے میڈیمز کی وجہ سے دوستیاں جو ہیں، جسے پہلے چھپی دوستیاں کہا جاتا تھا، دوستیاں بہت سی حلال کر لی ہیں اور اب تلخی اٹھا رہے ہیں سلسلے میں. اس میں ایسا یہ ہے کہ جو آرتھوڈاکس تھاٹس ہوتی ہیں نا، وہ بھی فیملی ڈسپیوٹس کو کاز کرتی ہیں. ہمارے ساتھ MSc میں ایک بچی ہوتی تھی، سو انوسینٹ، سو انٹیلیجنٹ. آفٹر میرج شی وینٹ امیریکا اور ود ان 2 months اس کو ڈائیورس ہو گئی. اینڈ وی ور شاکڈ. اور ریزن کیا پتا چلی کہ وین شی وینٹ امیریکا تو اس کے فادر ان لا کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو مدر ان لا نے یہ کہہ کے ڈائیورس دے دیا کہ یہ منحوس ہے. یو سی. تو اب اس میں who is to be blamed? Our family, joint family system or whatever. لیکن ایک شخص جو ہے وہ سفر کر جاتا ہے. یہ بھی پہلو ہے کہ آیا میاں بیوی کے آپس کے اختلافات کی وجہ سے رشتے ٹوٹ رہے ہیں. اس میں پیرنٹس خواہ وہ لڑکے کے ہوں یا لڑکی کے ہوں، وہ کتنا بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں؟ ان کا بھی ہے فائزہ. جی دیکھیں جیسے ساس ہے، اب وہ بھی تو ماں کی جگہ پہ ہوتی ہے نا، لیکن وہ اپنی بیٹی کے لیے وہ کچھ کرتی ہے جو بہو کے لیے نہیں کر سکتی. یہ ہے نا. اور بیٹی کیا کرتی ہے، جو بہو کیا کرتی ہے، وہ ذرا ذرا سی بات اپنی ماں کو بتاتی ہے. مائیں جو ہے نا بہت رول ادا کرتی ہیں اس میں. میں بھی ایک ایسی فیملی کو جانتی ہوں کہ فریج میں دودھ کا گلاس رکھا ہوا ہے، ماں کو بتایا ہے بہو نے، ماں نے آگے داماد کو فون کیا ہے کہ ایک دودھ کا گلاس، حالانکہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 4 دودھ کے گلاس کم از کم ڈیلی کے پیو.
اس نے اپنی ماں کو فون کیا کہ یہ کیا ہوا, ایک دودھ کا گلاس اس طرح رکھا ہوا تھا. تو وہ بات بڑھتے بڑھتے کافی بڑھ گئی. جب شادی ہوتی تو ہم مانگتے نا سلیم سمارٹ, وہ ذرا جب لڑکی آ جاتی گھر تو ساسیں کہتی دیکھو اس کو ہم نے کتنا کھلایا پلایا, یہ تو ماں کے گھر کچھ کھاتی نہیں تھی, اس کی اب صحت بھی اچھی ہو گئی ہے. یہ اکثر میں نے دیکھا ہے, یہ اکثر ہوتا ہے کہ یہاں آ کے اس کی صحت اچھی ہے, ہم نے اسے کھانا کھلایا ہے, وہاں تو فاقی کر رہی تھی. بتانے صحیح. جی الحمدللہ میرے ہسبینڈ تو بہت کیئرنگ ہیں اور شروع سے ہی الحمدللہ اعتماد کا رشتہ ہمارے درمیان میں قائم ہے اور احترام کا. یہ لیکن ایک فیملی کو میں جانتی ہوں, ان کو جو تھا تلخی کی جو بنیاد بنی ہوئی ہے کہ ہسبینڈ باہر بہت خوش اخلاق رہتے ہیں, اور وہ اکثر یہ کہا کرتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بہترین تم میں سے وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. تو گھر آتے ہی مزاج بگڑ جاتے ہیں. یہ ڈبل جو اسٹینڈرڈ تھا ان کا, اس کی وجہ سے ان کے گھر میں ہر وقت تلخی رہا کرتی تھی. تو یہ وجہ بھی ہے کہ باہر رشتہ داروں میں اور دوستوں میں بہت خوش مزاج رہتے ہیں, اور اس گھر کی میں کیا وجہ ہے؟ ویسے یہ بھی بڑا ایک اہم پہلو ہے کہ باہر خوشگوار ہے, خوشگپیاں لگا رہے ہیں, لیکن گھر آتے ہیں تو گھر آتی تلخی شروع ہو جاتی ہے. یہ اکثر میں نے بھی دیکھا ہے, اکثر لوگوں کو یہ رہتا ہے گلا کہ یہ کیوں ہے اس طرح. ایک ہے ہماری جاننے والی ہیں, ان کی شادی ہوئی تو ان کی نندوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے, یعنی کہ وہ اس کے ہسبینڈ کے ساتھ اس کو بیٹھنے بھی نہیں دیتی تھی. اس نے سارا دن گھر میں کام کیا. ایک ان کی نند اپاہج ہیں یا معذور ہیں, اس کی وہ خدمت کرتی رہتی ہیں بیچاری, اور اس کو اس کا ہسبینڈ کبھی آ کے اس کے ساتھ بیٹھ کے بات بھی نہیں کرتا, اس کو اس نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے ضرور آپ کوئی پیغام دیں کہ بیوی آئی ہے بیچاری, کام کے لیے تو نہیں آئی, اس کے بھی حقوق ہیں. انشاءاللہ آخر میں ضرور اس سلسلے میں رہنمائی لیں گے. لیکن ایک اور چیز ہے, ایک تو یہ ہے کہ مختلف باتیں سامنے آ رہی ہیں, بچیوں کے اپنے رویے بھی ہیں, لیکن کہیں ایسا بھی بہت زیادہ معاشرے میں سننے میں آتا ہے کہ لڑکی بھی بہت بے صبری ہو گئی ہے, اب ڈیمانڈنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل ابھر کے سامنے آ رہے ہیں. جھوٹ بولنا بھی اس کی نا مین کاز ہے. فون پہ جھوٹ بولے جاتے ہیں, لڑکا کہتا ہے میں ڈیفینس کا رہنے والا ہوں, لڑکی کہتی ہے میں ڈیفینس کی رہنے والی ہوں, ایسے اٹیچ ہو گئے آپس میں, بھاگ کے نہیں پتا چل رہا تھا لڑکی کدھر گئی. موبائل کے وہ بل نکلوائے تو دیکھا زیادہ نمبر کس کے ہیں, فالو کیا, لڑکا دبئی میں تھا, پھر وہ پاکستان آ گیا ہوا تھا, لڑکی اس کے پاس چلی گئی ہوئی تھی, گھر والوں کو کچھ پتا نہیں ہے, نکاح کر لیا ہوا بھاگ کے, اور کورٹ میرج کی ہوئی. اس کے متعلق بھی استاذہ سے پوچھیں گے کیا یہ جائز ہے لڑکی کی کورٹ میرج. تو پھر اب کیا نوبت آ گئی ہوئی ہے, اینڈ یہ ہے کہ ڈائیورس ہو رہی ہے. لڑکا کہتا ہے یہ کمائے گی اور میں کھاؤں گا, یہ کمائی کام نہیں کر رہا. ہاں, اور پیچھے سے نکلے اندرون سٹی کے, کوئی ڈیفینس کے, کوئی کچھ نہیں. بچے اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں, اور جھوٹ پہ مین اس میں کہ جھوٹ بولے ہوئے تھے, دونوں طرف جھوٹ تھے. اس میں فائدہ یہ بھی ہے نا, جو جاب کرتی ہیں, جو لڑکیاں جاب کرتی ہیں, اب ہسبینڈ بھی جاب کر رہا ہے, لڑکی بھی جاب کر رہی ہے, تو ان میں کیا ہوگا, ان میں برابری آ گئی نا, ہم نے برابری کی ہے نا, تو وہ برابری آ جاتی ہے. پھر اس میں بھی برداشت نہیں ہوتی, اس میں بھی برداشت نہیں ہوتی. وہ کہتی میں کماتی ہوں, میں کیوں اس کے سنوں, یا میں بالکل میں تو کماتی ہوں, میں تو اس کے کہنے میں نہیں آ سکتی, یا میں اس کے روب میں کیوں آؤں. تو لڑکا کہتا ہے میں بھی کماتا ہوں, تو یہ میرے روب میں, کیونکہ یہ لڑکی ہے, یہ عورت ہے, یہ میرے روب میں آئے ذرا. تو اس طرح زیادہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اس طرح بچیوں کو اس میں نا صبر بھی تھوڑا کرنا چاہیے. اگر کماتی ہیں کچھ بھی تو گھریلو معاملات تو انہوں نے سنبھالنے ہیں نا. تو اس میں تھوڑا سا ضرور استاذہ سے روشنی ڈلوائیں گے. آپ نے صحیح بات کہی. ابھی مسئلے کے بہت سے پہلو اجاگر ہونا ہمارے سامنے ضروری ہیں, لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. رخصت ہو بے سکونی, بے چین گھر سے جائے, ہر دل قرار مانگے, ہر ایک حقوق پائے. یہ کہ آئے گا ہمارے گھروں میں سکون کیسے. رخصت ہو بے سکونی, بے چین گھر سے جائے, ہر دل قرار مانگے, ہر ایک حقوق پائے. یہ کہ آئے گا ہمارے گھروں میں سکون کیسے.
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہم وقفے پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے میاں اور بیوی کے درمیان ہونے والے جھگڑوں کی کیا کیا بنیاد ہوتی ہے. آپ کوئی بات فوزیہ کرنا چاہ رہی تھی اس حوالے سے؟ جی میں اسی حوالے سے کہ میاں اور بیوی میں جو اختلافات رونما ہوتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ کہ جہاں اکثر یعنی آفیسز میں لڑکیاں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں, اب وہ ظاہر ہے بن سنور کے تیار ہو کے آتی ہیں, اور شوہر جب ان بنی سنوری پیسٹریز کو دیکھ کے گھر جاتے ہیں تو وہ جو سادہ حلیے میں ان کی بیوی ہوتی ہے پھر انہیں پسند نہیں شکل میں بیوی ہوتی ہے, ہاں پھر ظاہر وہ پسند نہیں آتی ہے. اسی لیے ہوتا ہے کہ باہر خوش اخلاقی ہوتی ہے اور پھر وہی خوش اخلاقی بد اخلاقی میں بدل جاتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ بنی سنوری پیسٹری بھی بنی رہے اور گھر کے کام کاج بھی اسی طرح سے ہوتے رہیں. صحیح, یعنی بیوی سے ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ بڑھ گئی ہوتی ہے. اور ہم لوگ بھی تو اسی طرح ہی کرتے ہیں نا, ہم لوگ سارا دن کے تھکے ٹوٹے بائٹ جا رہے ہیں تو ہم میک اپ کر کے جاتے ہیں, جب خاوند کے آنے کا ٹائم ہے تو اس وقت ہم تھکے ٹوٹے بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہ پھر ڈبل ہو جاتا ہے نا. ہماری ساس بڑی ریزن ہے, بیویاں یہ میسج دینا چاہ رہی ہوں تمہارے بچوں نے بہت ستایا, تمہارے گھر والوں کی بہت خدمت کی, اب میں اسی حلیے میں مل سکتی ہوں. جی رابعہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ جی میرا اتفاق ہوا, ہم لوگ عورت کورس لانچ کیا تو اس کے حوالے سے ایک ہوٹل کی مینیجر سے بات ہوئی اور اسے میں نے کورس ہی انٹروڈیوس کرایا تو وہ پھٹ پڑی نا تقریباً. تو کہتی ہیں کہ یہ اتنا زیادہ مسئلہ ہو چکا ہے, میں جاب کرتی ہوں اور صبح 9 بجے سے شام 7 بجے تک میرے جاب آورز ہوتے ہیں اور مجھے 7 بجے صبح نکلنا ہوتا ہے اپنے گھر سے. میرے ہسبینڈ بھی جاب کرتے تھے لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے جب دیکھا کہ سارا کچھ ہو سکتا ہے تو انہوں نے جاب چھوڑ دی. سارا دن وہ گھر ہوتے ہیں, ہمارے 3 بچے ہیں لیکن بچوں کی بھی وہ کوئی ذمہ داری نہیں اٹھاتے, اور میں صبح بچوں کو اسکول بھیج کر آتی ہوں, یعنی وین ان کی جاتی ہے اور میں ادھر آ جاتی ہوں, خود ڈرائیو کرتی ہوں. اور شام کو جب میں جاتی ہوں ہوم ورک بھی میں نے کرانا ہوتا ہے, بچے اس وقت بھی یونیفارم میں ہی ہوتے ہیں. اور میرے ہسبینڈ یہ کہتے ہیں کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے, تم اتنے بڑے ہوٹل میں ہوتی ہو سارا دن تم اور کرتی کیا ہو, اب مجھے بھی اسی طرح ٹائم دو. اور اتنی زیادہ ڈسٹربنس, وہ کہتی ہیں میری انتہائی بڑی مجبوری ہے, میں اس شخص کے ساتھ رہوں کیوں, یہ میرا کیا کرتا ہے نا. بچوں کو بھی میں نے سنبھالنا ہے, ان کی تربیت بھی میں نے کرنی ہے, ان کو پڑھانا بھی میں نے, اور گھر کو بھی میں نے سنبھالنا ہے, شوہر کو بھی میں نے سنبھالنا ہے. وائی میں کیوں یہ رشتہ قائم رکھوں؟ اچھا, ایک آپ رابعہ یہ کہتی ہیں کہ ایک یہ سوال ہے کہ ایسا رشتہ قائم کیوں رکھا جائے جس میں مرد کوئی بھی حق ادا نہیں کر رہا اور ڈیمانڈز جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں. یہاں ثروت آپا ایسی کوئی بات ہم سے ایگزامپل شیئر کرنا چاہتی تھیں؟ میں جو ایگزامپل دینا چاہ رہی ہوں نا, اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ لڑکا کماتا نہیں ہے یا وہ کیئرنگ نہیں ہے. وہ لڑکیاں بھی آج کل جو پڑھ جاتی ہیں, حالانکہ دینی گھرانے سے تعلق ہوتا ہے, اس کے باوجود ان میں وہ تعلیم, ویسے وہ جانتی ہیں دین کے بارے میں سب کچھ, یہ جانتی ہیں کہ مرد کا وام ہوتا ہے, لیکن جب وہ اپنا مقابلہ کرتی ہیں تو کہتی ہیں لو جی میں تو خود کما رہی ہوں, تو آپ تو میرے کام ہی نہیں ہے, اس لیے آپ تو اس کے حقدار ہی نہیں ہے کہ میں گھر کی کوئی اور ذمہ داری نبھاؤں. بس میں نے تو جانا ہے اور آنا ہے, اپنا کام کرنا ہے, اپنی جاؤ. بچے کو بھی باپ سنبھال رہا ہے, گھر کے سارے کام, لانڈری, صفائی ستھرائی, سارے کام گھر کے. یہ دو سچویشنز ہو گئی, ایک جہاں پہ مرد کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن دوسری جگہ ایسی ہے کہ جہاں پہ مرد کی قوامیت کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے. تو بہت سے ایسے مسائل ہیں, یہ گاڑی جو ہے وہ چلنا انہی تمام وجوہات کی بنا پہ بہت مشکل ہو جاتی ہے. ایک اور مسئلہ جو بہت زیادہ سامنے آیا ہے, لوگوں کی طرف سے یہ سوالات بھی بہت زیادہ آتے ہیں کہ مرد بیوی کو وہ اس رشتہ, میاں اور بیوی کا رشتہ جو ہے, شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے, اس کی کچھ ریزنز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دونوں کی نیڈس کو فلفل کرنے کے لیے دونوں کو اکٹھے رکھا, لیکن مرد اتنے زیادہ باہر انکلائنڈ ہے یا دوسری سچویشن میں بیوی کی طرف بالکل انکلائنڈ نہیں ہے, ان کے یہ حقوق پورے نہیں کر رہے. تو ایسی خواتین کی بھی بہت بڑی کثرت ہے جو ہر وقت کمپلین کرتی نظر آتی ہیں. تو اس حوالے سے اصل میں پتہ ہے کیا ہے, جو زیادہ کمپلین بھی کرتی ہیں نا ان سے بھی مرد چڑے ہوتے ہیں. ہاں, کیونکہ آپ ہر وقت ایک بندہ تھکا ہارا گھر آیا ہے, اب سارا کچھ تو ہم مرد کے اس میں نہیں نہ جا رہے, برائی میں ان کی اچھائیاں بھی ہوتی ہیں. جب وہ تھکا ہارا گھر آیا ہے تو عورت کو چاہیے اس کو پانی پوچھے, اس کو کوئی چیز پوچھے جو اس کی رائٹ ہے. جب وہ اس کو اچھے طریقے سے پیار سے پیش آئے گی تو کیسے نہیں مرد اس کی طرف توجہ دے گا, اس کو دیکھے گا, اس کا ہر کام بھی کرے گا. دیکھیں نا, گھر جب سنبھالا ہے, جب آپ کو گھر میں عورت نظر آ رہی ہنستی مسکراتی, چاروں طرف بچے خوش ہیں, بچے پڑھے بھی ہیں, بچے اچھے طریقے سے, گھر بھی صاف ہے, تو مرد کیوں نہیں کرے گا؟ تو یہ اور بچیوں میں نا آج کل جو پڑھ لکھ جاتی ہیں زیادہ, ان کی بات ٹھیک ہے کہ ان میں برداشت نہیں ہوتی, انہوں نے اپنے گھروں میں کام نہیں کیا ہوتا, پڑھا آئیں اور بس سو گئیں,
تو ماؤں کو چاہیے کہ ان بچیوں کو آگے جانے کے لیے تیار کریں, تربیت گائیڈنس ہی نہیں ہوتی. اور کسی اگر جاب کر رہی ہو تو یہ گھر کا کام تو مسٹ ہے. اصل میں کسی نہ کسی سطح پہ انوالو بھی کرنا پھر چاہیے. وہ پھر کیا خرابی ہوتی ہے کہ وہ جب بچی نے کام نہیں گھر میں کیا ہوتا تو پھر اس کی ماں بڑے فخر سے کہہ رہی تھی جی ان تو کچھ آندہ نہیں, یہ نہیں کچھ آتا اس کو, یہ گلاس اٹھا کے یوں نہیں رکھ سکتے, ہم بچی سے کوئی کام نہیں کروائیں جی, آپ بچی قسم کی ریزنز بھی ہوتے ہیں. لیکن وہی بچی بیوی بننے والی ہے, وہی بچی جو ہے وہ کسی گھر کی بڑی بہو بننے والی ہے. کسی کا نہ کرے شوہر کا تو کرنا ہے نا, شوہر کا تو بیوی کو کرنا. یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ کسی کا نہ کرے شوہر کا تو کرنا ہے. بہت سی بچیاں جو ہے صرف شوہر کا کرتی ہیں اور شوہر کا بہت اچھا کرتی ہیں, لیکن باقی کسی کا کرنے کے لیے تیار نہیں. پچھلے دنوں خاتون سے ملنے کا اتفاق ہوا, ان خاتون کی طرف سے یہ بات تھی کہ اگر میں اپنے بیٹے سے بات بھی کر لوں تو میری بہو بہت سخت ناراض ہو جاتی ہیں اور بہت زیادہ غصہ کرتی ہیں, وہ میرا کوئی کام نہیں کر سکتا, وہ مجھ سے بات نہیں کر سکتا. اس موقع پہ ہم ضرور استاد آپ سے رہنمائی لینا چاہیں گے کہ تلخی بہت زیادہ ہے, کہیں بچیاں جو ہیں وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ایک ماحول سے دوسرے ماحول میں آتی ہیں, پھر اپنی مرضی کی شادیاں بھی اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے, پھر ماں باپ کی تربیت میں بھی وہ کمی ہے. اچھا آپ کوئی بات کرنا چاہ رہی تھیں؟ ہاں جی, میں یہ بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جیسے الحمدللہ لوگ رہتے ہیں, بہت سی فیملیز ہیں, تو ان میں میاں بیوی کے درمیان میں دراڑ پیدا کرنے کے لیے بات کا نا ساس جو ہے وہ بھی ایک قسم کا نیگیٹو رول بڑا پلے کرتی ہے. یہ کہ تھکا ماندہ بیٹا جب سارا دن کا ظاہر ہے وہ آیا گھر تو وہ ماں کے پاس پہلے آتا ہے نا, تو اسے جب اس کی ماں بات کرتی ہے, سارے دن کی ایکٹیویٹیز شیئر کرتی ہے, ظاہر اس میں کچھ اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں جو اس کی بیوی سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, کچھ ایسی ہوتی ہیں جو اچھی نہیں بھی ہوتی, تو وہ ساری جب بیٹے سے کرتی ہے تو بیٹے کا اتنا بڑا منہ ہو جاتا ہے, جب وہ بیوی کے پاس جاتا ہے تو وہ ویسے ہی اس کو گھاس نہیں ڈالتا, تو یعنی کہ پھر دراڑ تو پڑ گئی نا, تو وہ بالکل پھر اس کی طرف توجہ نہیں کرتا. تو یہ بھی میاں بیوی کو ایک قسم کی بے سکون کرنے والی بڑی تکلیف دہ صورت حال ہے. میں آپ کی بات کے ساتھ بات بتاتی ہوں. دیکھیں بعض ساسیں ہوتی ہیں جو اچھائی بیان کرتی ہیں بہو کی اور برائی چھپاتی ہیں, جی سمجھدار ساسیں, اور ایسی ساسیں اب آ گئی ہیں. میں نے دیکھا ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے میری جتنی فرینڈز ہیں وہ ساسیں ہیں, تو وہ سب اتنا اچھا کرتی ہیں نا کہ وہ اس کے بیٹے کو اپنے گھر کا سکون ہے. اور میں نے ایک بات مجھے ان کی اچھی لگی تھی, کہتی تھی دیکھیں جب ساس نے جو غلط کرنا ہے آپ اپنے گھر کا سکون برباد کرتے ہو, ہمیں اپنا گھر کا سکون چاہیے. ہماری جو بہویں ہیں نا وہ ہماری نسل چلاتی ہیں, ان سے اہم ہمارے لیے کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہم بیٹیوں کو ان کے گھر کا کہتے ہیں کہ نہیں اپنی ساس کی خدمت کرو یا جو بھی ہے, تم نے وہاں سکون رکھنا ہے, گھر میں محبت پیدا کرو, سب اچھائیاں لے کے جاؤ. اور میں جب میری بہویں وہ کہتی ہیں ہمیں جو ممی کے ساتھ مزہ آتا ہے ہمیں کسی کے ساتھ نہیں آتا, وہ اپنے گھر نہیں جاتی, کیونکہ میں ان کو اس طرح ڈیل کرتی ہوں جیسے وہ میری بیٹی ہیں. ساسیں جو ہے نا وہ اگر وہ چھوٹی چھوٹی باتیں چھپائیں گھر کی اور اچھائی کی طرف لے کے جائیں بیٹوں کو, تو وہ بڑا سکون, اس گھر میں سکون کا ماحول ہی ہوگا. اگر وہ اس کو نیگیٹو لے جائیں گی تو پھر تو بے چینی ہوگی نا, پھر لڑائیاں فساد. تو اس لیے ساسیں جو ہے نا ان کا بڑا رول ہوتا ہے اس کا. اصل میں انیشلی بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس طرح سے ہمیں اس رشتے کو نبھانا ہے. اگر اس طرح سے تربیت کی جائے تو بہرحال یہ سلسلہ زیادہ اچھا چل سکتا ہے. تو یہ وہی بات آگی کہ تربیت ہر چیز کے اینڈ میں بات یہی ہے. اچھا اس کے علاوہ کوئی ایسی بات جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی تلخی کا باعث ہے, یا کوئی ایسا ایکسپیرینس؟ ایک خاتون نے شیئر کیا, بلکہ لیکچر سنا استادہ کا, تو اس کے بعد وہ انہوں نے آ کر کافی زیادہ تکلیف میں اور کہا کہ میری بات آپ نے کسی میری فیملی سے نہیں ڈسکس کرنی. ہم اپنی فیملی میں بہت زیادہ آئیڈیل فیملی ہیں اور بہت اچھی, لیکن اندر سے میں کتنی زیادہ تکلیف میں ہوں یہ کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا, اور میں نہ اپنے گھر والوں سے شیئر کر سکتی ہوں نہ کسی اور سے, اور مجھے حل نہیں سمجھ آ رہا, میں اس طرح نہیں جی سکتی. تو میں نے کہا کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ تو کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ کافی ویل آف ہیں اور ایک کافی اچھی جاب ہے ان کی, 3 لاکھ تک ان کی پے ہے, لیکن یہ کہ وہ گھر میں مجھے کچھ بھی نہیں دیتے ہیں, یعنی کوئی اماؤنٹ وغیرہ کا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا, اور وہ مجھے کہتے ہیں تم نے MBBS کیا ہوا ہے, تم خود جاب کرو اور وہ کرو. تو کہتی ہیں کہ مجھے اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے بالکل, اور میں کیوں جاب کروں. پھر میں مجبوراً جاب کرتی ہوں, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میری سیلری نہیں ملی ہوتی مجھے, تو اگر بیٹے نے پینسل بھی خریدنی ہے نا تو اس پر بھی مجھے اتنا ہوتا ہے کہ میں کہاں سے یہ لا کر دوں اسے.
تو اتنی زیادہ بری صورتحال. اور کہتی ہیں پھر اس کے بعد جو مینٹل ٹارچر ہے جو ہر وقت مجھے ملتا ہے, تو میں اس رشتے کو برقرار نہیں رکھ سکتی. لیکن بظاہر میں اپنے میکے سے بھی نہیں ڈسکس کر سکتی اس کو, کیونکہ وہاں پر کچھ اور مسائل ہیں, اور سسرال میں تو ہرگز نہیں کر سکتی. میں کیا کروں, میں کسی سے مشورہ بھی نہیں کر سکتی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. صحیح. ذمہ داری کا احساس جب ختم ہو جائے تو اس قسم کے معاملات سامنے آتے ہی ہیں, چاہے وہ ذمہ داری شوہر کی جانب سے ہو, چاہے وہ بیوی کی جانب سے ہو, چاہے وہ ماں باپ کی جانب سے ہو. ہم اس مسئلے کے حل کی طرف بڑھیں گے, استاذہ سے رہنمائی لیں گے, لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. رخصت ہو بے سکونی, بے چین گھر سے جائے, ہر دل قرار مانگے, ہر ایک حقوق پائے. یہ کہ آئے گا ہمارے گھروں میں سکون کیسے. رخصت ہو بے سکونی, بے چین گھر سے جائے, ہر دل قرار مانگے, ہر ایک حقوق پائے. یہ کہ آئے گا ہمارے گھروں میں سکون کیسے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. آپ نے دیکھا کہ ہم نے گھروں کے سکون کے حوالے سے یہاں پر بات کر رہے ہیں, گھر میں سکون کیسے, اور بات ہے سکون کے رشتے کے حوالے سے. شوہر اور بیوی, اگر ان میں سکون ہوگا خاندانوں میں سکون جائے گا. بہت سے مسائل ہیں جو ہمارے مہمان جہاں پر موجود ہیں انہوں نے سامنے رکھی, ہماری آڈینس ہیں, بہت سی تلخیاں انہوں نے سامنے رکھی. استاذہ آپ نے سب کی گفتگو سنی, بہت سے اینگل ہے جو سامنے آئے. ہم چاہتے ہیں کہ ون بائی ون اگر آپ ہمیں اس کے حوالے سے کوئی حل تجویز کریں. دین ہماری رہنمائی اس معاملے میں کیسے کرتا ہے؟ آپ لوگوں کے مسائل کے حوالے سے جو آپ کی معاشرے پر گہری نظر ہے, جو آپ کے تجربات ہیں, جو آپ کا دکھ ہے, تکلیف ہے, یقیناً یہ ساری سوسائٹی کے مسائل ہیں, سب کا مشترکہ دکھ ہے. تو اس سانجھے دکھ کا حل ہم چاہتے ہیں. جی بالکل. پہلی بات یہ ہے کہ اس رشتے کو نہ سمجھا جاتا ہے نہ سمجھایا جاتا ہے. اس رشتے کی, اس تعلق کی سمجھ ختم ہو گئی. پہلے خاندان کے بزرگ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے اور بچوں کی تربیت کے دوران اس چیز کو کہیں نہ کہیں اپنی سمجھ کے مطابق ضرور ہائی لائٹ کرتے تھے. اب وہ سلسلہ خاندان کے بزرگوں کی بجائے اسکول کے سپرد کر دیا گیا, اور اسکول نے یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن نے یا اساتذہ نے ہاتھ اٹھا دیے. جی بالکل ایسے ہی. ایسے میں ضرورت اپنی جگہ باقی ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب سے دیکھتے ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دیکھتے ہیں, تو ہمیں اس رشتے کی پہلی حقیقت پتہ چلتی ہے کہ یہ رشتہ سکون کا رشتہ ہے. جیسے سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں ہے, وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے جوڑے بنائے تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا کر دی, یعنی باہمی محبت اور بے غرض ایک تعلق تمہارے درمیان بنا دیا. تو یہ رشتہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. اس رشتے کی وجہ سے انسان نے دراصل اپنے مالک کو, اپنے خالق کو پہچاننا تھا کہ اسے ہماری ضروریات کا کتنا احساس ہے, کہ اس نے ہماری ضروریات کی تکمیل کے لیے کیسے اسباب مہیا کر دیے. اگر ہم دیکھیں تو لڑکی بھی کمپلیٹ ہیومن بینگ ہے, لڑکا بھی مکمل انسان ہے. جب نکاح ہوتا ہے تو دونوں کو پتہ چلتا ہے کہ دونوں کی ضروریات ایک دوسرے کے بغیر ادھوری ہیں. جب تک کوئی ایک دوسرے کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے, مقصد پورا ہوتا رہتا ہے. نیڈ سے ہی ہمیشہ
مقاصد کا تعین ہوتا ہے. مقصد تبھی انسان سمجھتا ہے جب ضرورت کا احساس رہے. مجھے لگتا ہے ہمارے یعنی اوور آل پوری سوسائٹی کا ایک المیہ ہے. اس میں بھی تعلیمی اداروں کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے. یعنی ہمارے اساتذہ کو بھی نصاب کے ذریعے سے بھی باقاعدہ پلاننگ میں شامل کرنا چاہیے. اصل ہماری کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹر جی کے ورما مانچسٹر یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے. ان کے ساتھ ملاقات ہوئی, یہ 1999 کی بات ہے. یونیورسٹی فورم پر ہی بات چیت ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا ہم نے مانچسٹر میں ویمن ایجوکیشن کے حوالے سے ڈپارٹمنٹ قائم کیا اور ہم ایک چیز کی تلخی کو بہت محسوس کر رہے تھے کہ کو ایجوکیشن کی وجہ سے اور ایک جیسا نصاب ہونے کی وجہ سے لڑکیاں اپنا وہ رول نہیں پلے کر پا رہی. اور ہماری سوسائٹی کی برطانیہ میں تو لڑکی اب ایسی ہے کہ جو یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ کریکلم پر نظر ثانی کریں, نصاب جو ہے بدلا جائے تاکہ خواتین کو, بچیوں کو ان کی ضروریات کے مطابق ضرور پڑھایا جائے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. بہرحال اس کی ضرورت اپنی جگہ پہ, لیکن ماں باپ کی ذمہ داری پھر بھی ختم نہیں ہوتی, خاندان کے بزرگوں کی ذمہ داری پھر بھی ختم نہیں ہوتی. اس وجہ سے اس ذمہ داری کو سیکھنا اور سکھانا ضروری ہے. یعنی آج اگر کوئی فیملی یہ چاہے کہ اس فیملی کے بچے اور بچیاں سب اپنی اچھی زندگی گزارے ہیں تو اس خاندان کے افراد کا یہ فریضہ ہے کہ وہ خود پہلے اس رشتے کی حقیقت کو سمجھیں. جب خود سمجھیں گے تو اپنی اولاد کو بھی سمجھائیں گے. نمبر 1 تو یہ بات. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ ایک خاندان کے سمجھنے سے بات بنے گی نہیں. اوورال پوری سوسائٹی کے اندر تبدیلی لانے کے لیے پھر جو لوگ سوسائٹی کی ویلفیئر کے لیے کام کرتے ہیں, سوسائٹی کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں, ان کی بھی ذمہ داری, یہ ذمہ داری حکومت کی بھی ہے. لیکن پبلک سیکٹر میں یہ سوسائٹی کے کثیر افراد یہ رول پلے کر سکتے ہیں. ہمیں ایسے فورمز بھی بنانے کی ضرورت ہے. ہمیں جیسے آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح کی نیڈ ہوتی ہے اسی طرح کے کلب, اسی طرح کی NGOs وجود میں آتی ہیں. تو اس فیلڈ میں بھی کام کرنے کی بہت ضرورت ہے تاکہ سوسائٹی کے افراد اس سے نفع حاصل کر سکیں. یہ جو آپ نے بات کی کہ NGOs بنانے کی ضرورت ہے, بہت سے ویمن ایکٹیوسٹ سامنے آئی, NGOs بنی, مردوں نے ایسی کوئی شاید غالباً NGO نہیں بنائی, لیکن اس سے تو خرابی اور زیادہ بڑھ گئی. اس میں کوئی شک نہیں کہ خرابیاں بڑھی, لیکن میں ایک چیز سے تو بہرحال اتفاق کرتی ہوں کہ جو تکلیف ایک اس سوسائٹی کی عورت محسوس کرتی ہے اس تکلیف کی وجہ سے ہی بہت ساری آرگنائزیشنز بنی. دیکھیے مقاصد کسی کے کچھ بھی ہوں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیہائنڈ دا کرٹن کوئی اور چیز ہے, لیکن میں ایک چیز پہ یعنی مجھے یقین ہے کہ یہ تلخیاں ہیں, یہ معاشرے کے حقائق ہیں جس نے سٹیپ لینے کے لیے مجبور کیا. حل ان کے پاس نہیں ہے, حل نہیں ہے ان کے پاس, حل نہیں ہے. اس لیے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام نے اس کا کیا حل دیا. اسلام نے جو حل دیا ہے اس رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے وہ یہ کہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت کو محسوس کریں, دونوں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں, حق کو بھی پہچانیں, فرائض ادا کریں. اب اگر دیکھا جائے تو مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا. اب ہمارے یہاں تو قوام کے بارے میں جو کانسیپٹ ہے وہ کانسیپٹ بھی صحیح طرح سے پیش نہیں کیا جاتا, حتیٰ کہ آج کی پڑھی لکھی عورت جو ہے وہ اس بارے میں شک میں مبتلا ہے کہ قوام کا جو تصور اسلام نے دیا ہے, جو رب العزت نے دیا ہے, اور جو تصور آج کے مرد حضرات سوسائٹی کو دینا چاہتے ہیں, دونوں تصورات میں فرق ہے. اس وجہ سے قوام کے حوالے سے بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ اس پر غور کیا جائے. پچھلے دنوں ایک دیندار گھرانے کی خاتون نے مجھ سے ڈسکس کیا کہ میرے شوہر دیندار آدمی ہیں, لیکن وہ مجھے کہتے ہیں کہ عورت کا مال اگر اپنا مال بھی ہے تو وہ شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ نہیں کر سکتی. اور یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ پورے طور پر یعنی مجھ پر یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ عورت پورے طور پر مرد کی غلام ہے. تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے میں یہ جانتی تو ہوں, لیکن جیسے مجھے احادیث کے حوالے دے کے اور جیسے مختلف کتب کو میرے سامنے رکھ کے بات کی جاتی ہے تو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ میرا ایمان متزلزل ہو گیا.
میرا رب ایسا نہیں ہو سکتا, اتنا بے انصاف نہیں ہو سکتا کہ جو عورت کو کسی قسم کا حق نہ دے اور سارے حقوق اس کے مرد کے ہاتھ میں پکڑا دے. یہ ناہمواریاں تو اپنی جگہ پر ہیں. ہم نے جو آپس میں بات چیت کی, آپ لوگوں نے جو بات سامنے رکھی وہ یہ کہ مرد کو جس اعتبار سے قوام ہونا چاہیے, جو اللہ تعالیٰ نے اس پر فرائض مقرر کیے ہیں, مرد کو اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں رہ گئی. قوام کے بارے میں 2 باتیں بتائی گئیں قرآن حکیم میں. ایک تو یہ کہ وہ کما کر لاتا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ حفاظت کرتا ہے. ریلی کمانے کے حوالے سے بھی بہت زیادہ مسائل پیدا ہو گئے. جہاں عورت نے آگے بڑھ کے معاشی ذمہ داری سنبھالی تو مرد کا وہ جذبہ جس کے تحت وہ کماتا تھا, جس کے لیے عورت اسے پش بھی کرتی تھی, سم ٹائمز پریشر بھی آ جاتا تھا, لیکن بہرحال اس کے کمانے میں عورت کا بھی بڑا دخل تھا اور ہے بھی, اس میں خاطر خواہ کمی آئی. دوسری بات حفاظت کی ہے تو مرد معذرت کے ساتھ مردوں کی بہت بڑی تعداد دیوس ہو گئی. انہیں فیل ہی نہیں ہوتا کہ عورت کو مردوں کے درمیان نہیں ہونا چاہیے, عورت کو کس جگہ پہ کس سے ملاقات کرنی چاہیے کس سے نہیں. موبائل نے, نیٹ نے, فیس بک نے ایسا لگتا ہے کہ گھر کے ہر معاملے کو, بیڈ روم تک کو چوک میں لا کے رکھتی ہے. کوئی چیز کسی سے چھپی بھی نہیں ہے, اور خرابیاں اتنی زیادہ بڑھ گئیں تو حفاظت والا معاملہ جو ہے نا وہ بھی مشکوک ہو گیا. پھر اسی طرح سے خاتون کے پارٹ پر ہے کہ خاتون جو ہے وہ اطاعت کرنے والی ہو, اور شوہر کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو, اس کے دیگر معاملات کی نگہداشت کرنے والی نگہبان ہو. تو اگر ہم عورت کے پارٹ پر دیکھیں تو عورت کو بھی اس بات کی انڈرسٹینڈنگ نہیں. اس کی اطاعت کرنے کے جذبے کو کہاں سے اغوا کر لیا گیا کہ عورت کو یہ کہا گیا دیکھو تم پڑھتی ہو, اگر مرد پڑھتا ہے تو تم بھی پڑھتی ہو, اگر مرد کماتا ہے تو تم بھی کماتی ہو. فرق کہاں پر ہے, تمہارے لیے کیا ہے؟ تو ایک شک اس رشتے کے درمیان ایسا در آیا جو اب ناسور کی شکل اختیار کر چکا ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ جہاں تک مرد کے مال کی حفاظت کی بات ہے, جہاں تک مرد کے گھر بچوں کے معاملات کا تعلق ہے, عورت کو اس کے لیے تیاری کب کیا جاتا ہے؟ ایک بچی کو آپ جاب کے لیے تیار کرتے, ایک معاشی کارکن تو اس سوسائٹی میں تیار کیا جا رہا ہے, لیکن در حقیقت اچھے انسانوں کی تربیت کے لیے ایک بچی کو تیار نہیں کیا جاتا, جس کی وجہ سے عورت اپنے فرائض ادا نہیں کر پاتی, مرد اپنے فرائض ادا نہیں کر پاتا, اور بچے بے یار و مددگار جس طرف کو ان کا رخ ہوتا ہے اس طرف چل دیتے ہیں. اور آج اگر ہمارے بچے سمت کا تعین نہیں کر پاتے اور اپنے رب کی طرف رخ نہیں کر پاتے تو اس میں اس ذمہ داری کو نہ سمجھنے کا بھی بہت بڑا دخل ہے. تو اس لحاظ سے ٹھیک ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس میں خواتین کو خیال رکھنے کی بھی ضرورت ہے, مردوں کو بھی, لیکن یہ بنیادی بات ہے. اس بنیادی چیز کو لیے بغیر اس رشتے کی اصلاح نہیں ہو سکتی. یہ رشتہ سکون کا رشتہ نہیں بن سکتا. جہاں تک عورت کے پارٹ پر ہے ٹھیک ہے, اس کو قناعت بھی کرنی چاہیے, اس کو حرص سے بھی بچنا چاہیے, مرد کو توجہ بھی دینی چاہیے, لیکن آپ آج کی عورت سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ جہاں آپ اس پر یہ ثابت کرتے ہیں کہ تم میری غلام ہو. ایک غلام کہاں سے محبت کرے گا؟ ایک غلام کیسے آپ کی اطاعت کرے گا؟ آپ اسے انسان ہونے کا درجہ تو دیں. معذرت کے ساتھ ہم نے اسلام کو جس طرح سے پیش کیا ہے اس میں عورت کو انسان ہونے کی حیثیت حاصل نہیں ہے. یہ فلسفہ تو کرسچینٹی کا تھا. عیسائیت میں یہ تھا کہ عیسائیت میں 3-4 صدی میں آ کے نیکا کے کونسل میں ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ عورت انسان ہے مگر مرد کی غلام ہے, کیونکہ اس سے پہلے تو اسے انسان ہونے کا درجہ بھی حاصل نہیں تھا. لیکن ہماری سوسائٹی میں, جس سوسائٹی میں آج دین اسلام سے رہنمائی حاصل نہیں کی جاتی, اور بعض اوقات ایسا ہے کہ دین اسلام سے رہنمائی حاصل کرنے کے باوجود کانسیپٹ دونوں کے ایک برابر ہے. یعنی عجیب بات ہے, قول کے اعتبار سے تو ہم سب مسلمان ہیں, لیکن عملی اعتبار سے اپنے گھر کی دنیا میں جہاں ایک دوسرے سے واسطہ پیش آتا ہے ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں, ہم دور جاہلیت میں کھڑے ہیں. اس وجہ سے عورت ایک کرب میں ہے, تکلیف میں ہے,
عورت کے کرب کو جب تک نہیں سمجھیں گے, اس کو مل کے حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, اس تکلیف سے ہم نجات نہیں پا سکتے. یہ رشتہ صرف 2 افراد کا رشتہ نہیں ہے. پہلے تو یہ خاندان کا فریضہ تھا, میں سمجھتی ہوں پورے معاشرے کا فرض ہے اب اس رشتے کو بچانے کی کوشش کریں, ورنہ طلاقوں کی ریشو بڑھے گی, خلا کا سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا, یہ رشتہ کبھی سکون کا رشتہ نہیں بن پائے گا. انہی دونوں کے رشتے کی وجہ سے اگلی نسلیں چلیں گی جن کی تربیت نہ بچوں کی تربیت ہو سکے گی. ہم بحثیت مجموعی, بحثیت امت کے خطرے میں, اس لیے کہ یہ رشتہ خطرے میں ہے. یہ رشتہ اس لیے خطرے میں ہے کہ ہم نے اسلام کی بجائے غیر اسلام کو اپنا لیا. جو کچھ ہمارے دشمن نے چاہا اس کو ہم نے قبول کیا, اور اس کے مطابق پھر جب ہم چلے ہیں تو نیچرلی آج ہم ایسی جگہ پہ ہیں کہ ہم تکلیف محسوس کرتے ہیں. اس کو بھی جو خواب دکھائے, اس نے بھی بولڈ سٹیپس لیے, مرد بھی کہیں پیچھے رہ گیا, اس نے بھی کہا کہ ہاتھ چھوٹ گیا. آج تو میں نہیں سمجھتی یہ ایک نشست کی بات ہے, میں سمجھتی ہوں کہ اس کو بہت ساری اس کے اوپر اور بات چیت کی ضرورت ہے کہ عورت کی تلخی کا بنیادی سبب کیا ہے. آپ اگر عورت کی تلخیوں کو نہیں سمجھیں گے تو عورت اپنے فرائض ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی. جب ایک گاڑی کے آپ نے کہا 2 پہیے, جب ایک پہیا چلنے کے لیے تیار نہیں تو آپ اکیلا پہیا کیسے چلا سکتے ہیں؟ تو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان ہونے کی حیثیت سے بھی برابری کی حیثیت دی ہے, نیک اعمال کے میدان میں بھی برابری ہے. مرد کو اگر قوام بنائے تو وہ نگران ہے, محافظ ہے. مرد نگران کا کردار ادا کرے, اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے, عورت اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے. یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب عورت کے ذہن میں پیدا ہونے والی غلط فہمیاں, تلخیاں دور کر دی جائیں. صحیح. اس کے بغیر یہ رشتہ ایکسیپشنلی کہیں پہ کسی کا رشتہ پرسکون ہو سکتا ہے, لیکن اوورآل سوسائٹی میں بے سکون رشتوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہے گا. استاذہ آپ نے درست فرمایا کہ تلخیاں اسی وقت دور ہوگی جب دونوں اپنا بنیادی کردار صحیح طور پہ ادا کریں گے. اور ہمیں اس بات کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ایک اور نشست میں بیٹھیں اور میاں بیوی کے اس تعلق کے حوالے سے بات کریں, کیونکہ اسی تعلق کے سے گھرانہ وجود میں آتا ہے. اور ہم نے جیسے پروگرام کی شروع میں بھی بات کی تھی کہ بہت کے گھرانوں کے اجتماع سے معاشرہ وجود میں آتا ہے. تو ہم گھروں کے جس سکون کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں, وہاں یہ 2 بنیادی رکن بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہو جاتے ہیں. میں اپنی مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ وہ آئیں اور انہوں نے اس موضوع میں کنٹریبیوٹ کیا. آڈینس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, سب سے زیادہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. لیکن ہم دوبارہ اکٹھے ہوں گے اور سکون کے رشتے پر ایک دفعہ ایک اور نشست کریں گے تاکہ ہم اصل تلخی کو سمجھ سکیں, ہم مسئلے کے حل تک پہنچ سکیں, ہم عورت کو اس کا حق دینے کے حوالے سے بھی بات کریں گے, مرد کو اس کی ذمہ داری پہ بھی بات کریں گے, اس کے حق پہ بھی بات کریں گے تاکہ مسئلہ کسی حل تک پہنچے. آج بہت سے سوالوں کے ساتھ ہم اس پروگرام کو یہیں ختم کرتے ہیں. آئندہ نشست میں اسی پہ بات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر شخص چاہتا ہے خوشحال ایک گھرانہ, گہوارائے محبت الفت کا آشیانہ, رخصت ہو بے سکونی بے چین گھر سے جائے, ہر دل قرار مانگے ہر ایک حقوق پائے. یہ کہ آئے گا ہمارے گھروں میں سکون کیسے,